اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا پارٹ 5۔ آج کا ٹاپک ہے غزوہ بنی مستلق اور واقعہ افک۔ ذرا تصور کیجئے ایک باپ جس کی بیٹی پر پورا شہر انگلیاں اٹھانے لگے، الزام اتنا سنگین کہ زبان کانپ جائے، اور وہ باپ کوئی عام شخص نہیں، وہ ہے یار غار صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بنی مستلق کے بعد پیش آنے والے اسلام کی تاریخ کے سب سے کڑے امتحان واقعہ افک کا، اور دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر نے اس آزمائش میں صبر، ایمان اور اخلاق کی کیسی عظیم مثال قائم کی۔ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں مریسے کے مقام پر پیش آیا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اطلاع ملی کہ یہ قبیلہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے، اور اس غزوے میں حضرت عائشہ بھی شریک تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مکمل وفاداری اور اطاعت کے ساتھ شریک تھے۔ بغیر کسی نقصان کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، قبیلے کو شکست ہوئی اور قیدی بنے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے قیدی آزاد کر دیے اور پورا قبیلہ اسلام کے قریب آ گیا۔ یہ فیصلہ اسلامی حکمت اور رحمت کی روشن مثال تھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے مدینہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس غزوے سے واپسی پر ایک مقام پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے گئیں۔ واپس آئیں تو ان کا ہار کہیں گم ہو گیا۔ وہ ہار تلاش کرنے کے لیے پھر اسی جگہ واپس گئیں۔ اتنی دیر میں قافلہ کوچ کر گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں، اور بعد میں صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور عزت احترام کے ساتھ قافلے تک لے آئے۔ یہاں سے منافقت نے سر اٹھایا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو غنیمت جان کر ایک جھوٹی کہانی گھڑی اور ایک افواہ پورے مدینے میں پھیل گئی۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی گئی، اور نہ صرف یہ ایک الزام تھا بلکہ یہ ایمان کا امتحان تھا۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر کے لیے نہایت کٹھن آزمائش تھا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ کی صاحبزادی تھیں بلکہ ام المومنین تھیں۔ پورا مدینہ ایک عرصے تک آزمائش میں مبتلا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش وحی کے منتظر تھے۔ اس شدید صدمے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چیخے، نہ چلائے، نہ بددعا دی، نہ زبان کو بے قابو ہونے دیا، بلکہ صبر، وقار اور اللہ پر مکمل بھروسے کا مظاہرہ کیا، اور بس کہا تو یہ کہ میری بیٹی پاک ہے، میرا رب حق ظاہر کرے گا۔ یہ ہے صدیقیت اور یہ ہے ایمان کی معراج۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اپنے ایک عزیز، ایک صحابی مصطح بن اساسہ جس کی آپ کفالت کرتے تھے، وہ بھی اس افواہ میں نادانستہ لغزش کا شکار ہو گئے۔ اس بات کا آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے مصطح بن اساسہ کی کفالت روک دی۔ تب قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی کہ تم میں سے فضل اور وسعت والے رشتہ داروں، مساکین اور مہاجروں کو امداد نہ دینے کی قسم کھائیں، اور چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ آیت سنتے ہی حضرت ابوبکر نے فوراً فرمایا، اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آپ نے مصطح کی کفالت ہمیشہ کے لیے بحال کر دی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احسان کا معاملہ اختیار کیا۔ تو یہ ہے قرآن کا عملی نمونہ کہ آیت آئی، حکم آیا،
فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل کر دیا۔ ہم دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل میں کمی کوتاہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر کار وہ لمحہ آیا جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ یہ صرف ایک خاتون کی برات نہ تھی، بلکہ یہ حق کی فتح تھی، صبر کی جیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخرو ہوئے، صبر کا تاج پہنایا گیا اور امت کو ایک عظیم سبق ملا۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے کہ جب الزام آئے تو صبر کرو، بات پھیلے تو اللہ پر چھوڑ دو، جب دل ٹوٹے تو اللہ سے جوڑو، جب قرآن حکم دے تو فوراً مان لو۔ معافی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ معافی اللہ کی معافی کو کھینچ لاتی ہے، اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ آزمائش میں ثابت قدمی کا نام ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔